بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو، اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں سبق کو پڑھ کر، لیکن آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 کو، اور ہمارے سبق کا نام ہے سیر و سیاحت۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حاصلات طولم کو پڑھتے ہیں، تو چلیے ایک نظر حاصلات طولم پر ڈالیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول، اہم عمارات، قدرتی مناظر، تفریحی مقامات وغیرہ پر بات کر سکیں، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کم از کم الفاظ مشتمل عبارت 1 منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں، 41 سے 50 تک گنتی اردو ہندسوں میں لکھ سکیں، چھٹی کے دن مصروفیات لکھ سکیں، معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر بول کر لکھ سکیں، تذکیر و ثانیت کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں، فطرت سے متعلق موضوعات پر دی گئی تحریروں سے لطف اٹھا سکیں، اپنی اور دوسروں کی پسند ناپسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں۔ یہ تو تھے ہمارے حاصلات طولم کے نکات۔ اب باری آتی ہے خاص الفاظ پڑھنے کی، تو چلیے پڑھتے ہیں ان خاص الفاظوں کو جو کہ یہاں دیے گئے ہیں۔ قدرتی، سرسبز، سیاہ، آبشار، مناظر، جھلملاتے۔ تو آئیے اب سیر و سیاحت کی ریڈنگ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میرا نام فہد ہے، میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں۔ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کے لیے شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے جب ایک دن سلمیٰ ابا جان سے کہنے لگی، ابا جان اس سال ہمیں پہاڑوں کی سیر پر لے جائیں۔ سلمیٰ نے ہمارے دل کی بات کر دی۔ ابا جان نے پوچھا، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ میں نے وادی نیلم کا نام لیا۔ علینا باجی کہنے لگی، کاگان ناران۔ سلیم بھائی نے سوات کی بات کی۔ ابا جان کہنے لگے، آپ چاروں بہن بھائی مشورہ کر کے کسی ایک سیاحتی مقام کا انتخاب کریں، پھر مجھے بتائیں۔ ہم 2 دن انٹرنیٹ پر مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات جمع کرتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے، آخر کار وادی کاگان کی سیر پر سب نے اتفاق کیا۔ میں نے یہ بات ابا جان اور امی جان کو بتائی، دونوں نے ہمارے فیصلے کی تائید کی۔ اب سفر کی تیاری شروع ہوئی اور بڑی بے تابی سے چھٹیوں کا انتظار ہونے لگا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ دن آ ہی گیا۔ جون کا مہینہ تھا۔ ایک روشن صبح ہم چاروں بہن بھائی ابا جان اور امی جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور سے وادی کاگان کی طرف روانہ ہوئے۔ حصن ابدال سے ہماری گاڑی ہزارہ موٹر وے پر چڑھی۔ ہری پور حویلیاں سے ہوتے ہوئے ہم تقریباً 2 گھنٹوں میں ایبٹ آباد پہنچے۔ اونچے اونچے درخت، سرسبز و شاداب پہاڑ، ہلکے ہلکے بادل، کیا خوبصورت منظر تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ علینا باجی کہنے لگیں، ابا اتنا خوشگوار موسم ہے، لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ سلیم بھائی کہنے لگے، شمالی علاقے پر اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم بالا کوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ بالا کوٹ وادی کاگان کا دروازہ کہلاتا ہے۔ عصر کے وقت ہم بالا کوٹ پہنچے، رات ہوٹل میں گزاری اور اگلی صبح وادی کاگان کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر میں گھنے جنگلات اور سرسبز چراگاہیں تھیں۔ سڑک پر جگہ جگہ خوبصورت آبشاریں نظر آ رہی تھیں۔ کاگان کے بعد ہماری اگلی منزل ناران تھی۔ زیادہ تر سیاح ناران آ کر رکتے ہیں۔ دراصل ناران سے مشہور جھیل سیف الملوک کو راستہ جاتا ہے، جو یہاں سے مشرق کی جانب تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جھیل بہت بلندی پر موجود ہے۔ عام طور پر وہاں تک کا سفر جیپ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح ہوٹل سے ناشتہ کر کے ہم ٹیڑھے ترچھے راستوں پر سفر کرتے ہوئے 11 بجے کے قریب جھیل سیف الملوک جا پہنچے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی یہ خوبصورت جھیل ایک بڑے پیالے کی طرح نظر آتی ہے۔ یہاں جھیل کے اطراف میں دور دور تک رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔
ہم نے وہاں ایک ہوٹل میں گرما گرم چائے پی اور بسکٹ کھائے۔ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جھیل کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ جھیل میں کشتیاں بھی چل رہی تھیں۔ بھائی جان نے کہا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ تب ناران تک واپسی میں مشکل پیش آئے گی، اسی لیے ہم واپس روانہ ہوئے۔ قریباً پونے گھنٹے میں ہم ناران واپس پہنچ گئے۔ رات ناران میں گزاری، صبح واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وادی کاگان کی سیر ایک یادگار سفر تھا جس کے مناظر اکثر آنکھوں کے سامنے جھلملاتے رہتے ہیں۔ تو جی میرے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق 11واں جس کی ہم نے مکمل ریڈنگ پڑھ لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے الفاظ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور آپ بھی اپنے سیر و سیاحت کے واقعات اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں کہ آپ کہاں گئے اور آپ نے کون سی جگہ دیکھی۔ سارے بچے آپس میں کلاس میں اس چیز کو ڈسکس کریں اپنی ٹیچرز کے ساتھ۔ چلیے ملیں گے پھر اگلے چیپٹر کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔